بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کلچر کو اسٹڈی کر رہے تھے لیکچر 10 تک۔ لیکچر 11 جو ہے وہ بھی کلچر کی کنٹینیوشن ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ کلچر بائی سوشل کلاس، یعنی کہ سوشیولوجیکل جو کلاسز بنی ہوئی ہیں ان کلاسز کے لحاظ سے کلچر کیسے ڈیفر ہو رہا ہے، یا کیا وہ کلاسز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی۔ کلچر ڈائیورسٹی کین انوالو سوشل کلاس، یعنی کہ کلچر کی جو تبدیلی ہے وہ سوشل کلاس کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، پور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، تینوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے، ان کی عادات وہ مختلف ہوتی ہیں۔ وہ یہ جو عادات ہوتی ہیں، کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب مل کر کلچر بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو میوزک، ڈانسنگ اینڈ پینٹنگ آر پارٹ آف کلچر، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتی ہے بات اس میں کہ ہائی کلچر اور پاپولر کلچر دونوں بیسیکلی سیم ہوتے ہیں، ہائی کلچر اور پاپولر کلچر، بٹ ڈفرینس کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہائی کلچر کے لوگ بھی کچھ یہ دو پرسپیکٹیو ہیں، اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں، ہمارے پاس نا آتے بھی ہیں۔ ہائی کلچر جو ہوتا ہے ہمارے پاس بیسیکلی وہ ہوتا ہے ایلیٹ کلاس لوگوں کا، اور پاپولر کلچر جو کہ مڈل کلاس لوگ، جو کہ گلوبلی زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو۔ جسٹ لائک کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگ برانڈیڈ سوٹ پہنتے ہیں تو وہ کس کلچر کے اندر آئے گا؟ وہ کلچر آئے گا ہائی کلچر۔ اگر گلوبلی رجحان کی بات آ جائے، اے ٹرینڈ ان دا ورلڈ، اے ٹرینڈ ان دا سوسائٹی ہیز انکریزڈ، یعنی کہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے سوسائٹی میں، کس کی وجہ سے؟ کہ وہ برانڈیڈ سوٹ پہنتے ہیں، تو پھر یہ پاپولر کلچر ہوگا، کیونکہ وہ ٹرینڈ ایک مجموعے کو لے کر جا رہا ہے۔ بیسیکلی جو ڈفرینس ہوتا ہے ہائی کلچر اور پاپولر کلچر میں، وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جسٹ لائک کہ جو پاپولر کلچر ہوتا ہے نا، اس میں میکسیمم لوگ ایک چیز کی طرف، یا ایک جیسی چیز، اگر کھانے پینے کی بات کر لیں تو وہ ایک جیسی چیز جسٹ لائک کہ ملک شیک وغیرہ وہ پینا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک شیک کے اندر آپ مینگو شیک لے لیں تو وہ پاپولر کلچر پی رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، چند ایک جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں، وہ اسٹرابری شیک پی رہے ہوتے ہیں، چند ایک، صرف وہ افورڈ نہیں کر سکتے پاپولر پیپل، یا پھر وہ ان سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سوچ کے لیے وہ جو ہے نا ہائی کلچر والے جو ہیں وہ اسٹرابری شیک پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے، تو یہ ڈفرینس ہائی کلچر اور پاپولر کلچر کے اندر ہوتی ہے۔ کلچر آف پاورٹی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی پور پیپل کا کلچر ہوتا ہے، جو کہ شو کر رہا ہوتا ہے کلچرل پیٹرنس کو۔ سب کلچر ہوتا ہے ایک ہمارا جو بیسک کلچر چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک الگ ہی کلچر چل جائے، جو کہ کچھ وقت کے لیے ہو یا پھر محدود لوگوں کا ہو۔ جسٹ لائک کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا کلچر بنا لیتے ہیں، تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسیکلی سب کلچر ہوتا ہے۔ یا پھر آپ بزنس امپلائیز دیکھتے ہیں تو وہ بزنس کے اندر، جیسے بینکرز آپ دیکھ لیں، تو وہ جو بینکرز ہوں گے ان کا اپنا ایک کلچر ہوگا۔ تو یہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک سب کلچر کچھ لوگ مل کر بنا لیں تو اس کو سب کلچر کہتے ہیں بیسیکلی۔ ملٹی کلچرزم ہوتی ہے کہ ایک ہی کنٹری میں ایک سے زیادہ کلچرز چل رہے ہوں، ملٹی کلچرز ہوں۔ ایک سے زیادہ کلچر تو ہوتے ہیں بیسیکلی، لیکن ملٹی کلچر چلانا کسی کنٹری میں، جیسے کہ کینیڈین گورنمنٹ از فالوئنگ سچ اے پالیسی، یعنی کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس پالیسی کو فالو کر رہی ہیں، ملٹی کلچرزم کو۔ کاؤنٹر کلچر کی بات آ گئی ہے۔ کاؤنٹر کلچر کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلچر جو کہ سوسائٹی سے اگینسٹ جا رہا ہو، کاؤنٹر، جیسے لائک کہ ڈرگ ڈیلنگ ہوگی، یہ جو مافیاز لوگ ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوگی، یہ جو لوگ بالکل سوسائٹی سے الگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اپنا کلچر بنا لیتے ہیں، اور اس کلچر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر کلچر ہے، ہمارے کلچر کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ کلچرل چینج یہ ہوتی ہے کہ پروسیس آف آلٹریشن آف کلچر اوور ٹائم، یعنی کہ ایک وقت کے بعد کلچر کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، کچھ تبدیلیاں پازیٹیو سائڈ پہ آ جاتی ہیں۔ تو وہ جو تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ 1990s میں آپ دیکھ لیں تو یہ پینٹ شرٹ جینز وغیرہ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا،
لیکن ابھی جو ہے رجحان بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ یہ چینج آئی ہے. کیسے چینج آئی ہے؟ چینج مائٹ بھی وہ ڈیفیوز ہو کر آئی ہو، یا ڈیفیوز ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے کسی اور کلچر سے اس کو کاپی کیا ہے. آگے کلچرل لیگ آ جاتا ہے. کلچرل لیگ کے اندر آ جاتی ہے جب ہمارا کلچر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک فزیکلی یا میٹیریل کلچر ہمارا تبدیل ہو رہا ہے، جیسے کہ پینٹ شرٹ وغیرہ ہم نے تبدیل کر لی ہے شلوار قمیص سے، تو یہ فزیکلی چینج ہوا ہے. لیکن مینٹلی طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مینٹلی طور پہ کہتے ہیں نہیں یار یہ غلط کر رہا ہے. تو وہ جو مینٹلی طور پہ تھوڑا سا پیچھے رہ جانا اس کلچر سے، مینٹلی طور پہ تھوڑا سا چینج ہو جانا، وہ جو کلچرل لیگ ہوتا ہے نا، تو اس کو بیسیکلی کلچرل لیگ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ فزیکلی تو چینج ہو جاتے ہو ایک وقت کے ساتھ، لیکن مینٹلی طور پر چینج نہیں ہو پاتے. تو وہ جو تھوڑا سا مینٹلی طور پہ آپ پیچھے رہ گئے ہو تو اس کو بیسیکلی لیگ بولا جاتا ہے. کاز آف کلچر چینج. کلچر چینج کی وجوہات کیا ہیں؟ انوینشن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا کلچر انوینٹ کر لیا جائے، بالکل ہی نیو ون، تو وہ انوینشن ہوگی. دوسرا ڈسکوری کے ذریعے ہو سکتا ہے، یعنی کہ پہلے سے موجود کلچر کو ہی دوبارہ پاپولر کر دیا جائے تو وہ ڈسکوری ہوگی. ڈیفیوژن، یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ڈیفیوزڈ ہو کر کلچرل چینج. آج کل میکسیمم جو کلچر چینج ہو رہا ہے وہ ڈیفیوز کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں، فلائٹس کسی اور کنٹری جا رہی ہیں، ان کا کلچر دیکھ کر آ رہی ہیں، انہیں مل رہی ہیں، تو وہ جو مل رہی ہیں ان سے روابط قائم کر رہی ہیں، تو ان کے کلچر کو اپنے اندر جو ہے وہ بٹھا رہی ہیں، ذہنی طور پر بٹھا رہی ہیں، ڈیفیوزڈ کروا رہی ہیں. وہاں پہ وہ جو پروسیس ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے سوسائٹی کے اندر آتا ہے، وہ کلچر ڈیفیوژن کہلاتی ہے بیسیکلی. ایتھنو سینٹرزم. ایتھنو سینٹرزم بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی اور کلچرز کے سٹینڈرڈ، کسی اور کلچر کو سمجھنا یا اس کو جج کرنا اپنے کلچر کو سپیریئر مان کر. یعنی کہ اگلے کلچر کو سمجھنے کے لیے جو سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے وہ اپنے کلچر کا سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہمارا کلچر سپیریئر ہے، اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہے. اور زینو سینٹرزم جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ دوسرے کلچر کو کہتے ہیں کہ وہ بیسٹ کلچر ہے. جیسے کہ ہمارے پاکستانیوں کا ہے کہ یار ان کا کلچر بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے. کسی اور ہم یورپین کنٹریز کی بات کر لیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار ان کا کلچر بہت خراب ہے، ہمارا کلچر بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ زینو سینٹرزم ہے، ان کے کلچر میں ہے جیسے کہ وہ شراب، جوا، یہ وہ. ہماری جو پرسیپشن ہے، ہم نے ویسے فزیکلی نہیں دیکھا ہوتا ہر بندے نے، لیکن جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، موویز میں دکھایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ کے کہتے ہیں یار ہمارا کلچر ٹھیک ہے. کم از کم عورتیں باپردہ تو ہوتی ہیں، وہاں پہ بے پردگی ہے. تو وہ اپنے کلچر کو سپیریئر ماننا، ان کے کلچر کو ڈاؤن ماننا. تو اپنے کلچر کو سپیریئر ماننا ہوتا ہے ایتھنو سینٹرزم، اور دوسرے کلچر کو سپیریئر ماننا زینو سینٹرزم ہوتا ہے. اور کلچرل ریلیٹیوزم. کلچرل کو ریلیٹیوزم بیسیکلی ہوتا ہے کہ جج کرنا کلچر کو، لیکن اس کے اپنے ہی سٹینڈرڈز کے لحاظ سے. اس کے اپنے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے کیسے؟ نیورس لیس دا سیم پریکٹس میں بی یوزفل فار ون گروپ. یعنی کہ ہم نے جج تو کرنا ہے کسی ایک کلچر کے چیزوں کو اس کے ہی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے. A particular pattern of behavior is right or wrong as it is declared by the people who follow it. یعنی کہ وہ چیزیں غلط ہیں یا صحیح ہیں ان لوگوں سے ہی پتہ کرنا جو اس کلچر میں رہتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بے پردگی ہے تو وہ کلچر ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ جو اس یورپ میں رہ رہے ہیں لوگ، ان سے پتہ کرنا کہ ہاں تمہارا یہ کلچر ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور اس کے بعد نیورس لیس دا سیم پریکٹس میں بی یوزفل فار ون گروپ اور میں بی ہارمفل فار اندر گروپ آف سوسائٹی. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہماری پریکٹس ہے یا پھر وہ پوچھنا جو ہے، وہ کلچر جو ہے
وہ ایک سوسائٹی کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، جیسے کہ یورپین پیپلز جو کہ نان مسلمز ہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بے پردگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مسلم وہاں پہ رہ رہے ہیں مائٹ بھی ان کے لیے وہ ہارمفل ہو، وہ کہیں نہیں نہیں بے پردگی ہوتی ہے ایسے ویسے، جو بھی ہے ان کے لیے وہ سوسائٹی میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کلچر کو اسی کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے جج کرنے کو کلچرل ریلیٹیوزم کہتے ہیں۔ گلوبل کلچر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ دنیا پوری ایک کلچر کی طرف گری جا رہی ہے یا اس کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کلچر رائج ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے رائج ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارا آج کل کا نیٹ، انٹرنیٹ، اس کے علاوہ ہماری فلائٹس وغیرہ، کوئک سروس، تو کلچر ہم سے اتنا دور نہیں ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے نیٹ پہ، تو ہم اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو ویئرنگ جینس ہے وہ تقریباً ہر سوسائٹی میں پہنی جا رہی ہے اب۔ اس کے علاوہ میوزک جو ہے وہ تقریباً تمام سوسائٹیز میں، تمام کلچرز کے اندر وہ جو ہے چلتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوسائٹیز اس کو ڈفرینٹ فوک میوزک پسند کرتی ہوں، کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ ٹریڈیشنل پاپ، ہپ ہاپ، وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن میوزک بیسیکلی جو ہے وہ تمام سوسائٹیز میں چل رہا ہے، تو وہ ایک گلوبلی چل رہی ہے یہ چیزیں، تو اس کو گلوبل کلچر کہتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ گلوبل اکانومی، دا فلو آف گڈس، گلوبل کمیونیکیشن، دا فلو آف انفارمیشن، یہ گلوبل، وی آر گلوبلی کنیکٹڈ تھرو، کیونکہ ہم گلوبلی کنیکٹڈ ہیں اس لیے یہ گلوبل کلچر بن رہا ہے۔ کس طرح کنیکٹڈ ہیں؟ ٹریڈز وغیرہ ہوتی ہیں، گڈز وغیرہ تبدیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ آپ 2 منٹ میں آپ کو خبر مل جائے گی کہ نیو یارک سٹی میں کیا ہوا ہے، نیو یارک ٹائمز پہ یا یوٹیوب پہ یا کسی اور سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ۔ گلوبل مائیگریشن ہوتی ہے، دا فلو آف پیپل، یعنی کہ فلائٹس آ رہی جا رہی ہیں تو وہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کس طرح کلچر چینج ہو رہا ہے یا کیا انہوں نے دیکھا، وہ ضرور بتاتی ہیں۔ اب the global links make the culture of the world more similar, but there are 3 limitations of the global culture thesis۔ اب گلوبل کلچر تھیسس کے بارے میں 3 لیمیٹیشنز ہیں، 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ گلوبل کلچر آج کل ان ہو گیا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی تو یہ ہے، فرسٹ، دا گلوبل فلو آف گڈز، انفارمیشن اینڈ پیپل از ان ایون، یعنی کہ جو گڈز وغیرہ، چیزیں وغیرہ یا انفارمیشن ہے وہ ان ایون ہے لوگوں تک، یعنی کہ جو رورل ایریاز ہیں ان میں مائٹ بھی انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے تو انہیں کیا پتہ کسی اور سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، وہ سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کر رہے۔ جب وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہے تو انہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا، یا مائٹ بھی وہ ٹی وی کنیکشنز بھی نہیں ہیں ان میں، تو وہ ان ایون ہے بیسیکلی۔ سیکنڈ ہے، دا گلوبل کلچر تھیسس assumes that people everywhere are able to afford various new goods and services. This is not for the poor countries cannot afford it۔ یعنی کہ جو گلوبل کلچرل میں سیکنڈ تھنگ ہے ہمارے پاس، وہ ازیوم کرتی ہے کہ پیپل ایوری ویئر آر ایبل ٹو افورڈ ویریس نیو گڈز اینڈ سروسز، لیکن پور کنٹریز ایسے نہیں کر پا رہی، یعنی کہ کچھ غریب ممالک بھی ہیں جہاں پہ جو اتنی ٹریڈ نہیں کر پا رہے، نہ چیزیں دے پا رہے ہیں، نہ وہاں سے جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ بہت کم ہے کچھ غریب کنٹریز میں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لمیٹیشن ہو سکتی ہے۔ تھرڈ ہے کہ آل دو مینی کلچر پریکٹسز آر ناؤ فاؤنڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پیپل ایوری ویئر ڈو ناٹ اٹیچ دا سیم میننگ ٹو دیم۔ ہاں، کلچر پریکٹسز جو ہیں وہ فاؤنڈ ہو رہی ہیں کیسے؟ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، چونکہ یہ ہماری تبدیلی تو ہو رہی ہے۔ اب ایک غریب شخص جو ہے، جو کہ رورل طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جو کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح اٹیچ ہو رہا ہے، وہ کس طرح جو ہے کہہ سکتا ہے کہ میں نے وہ کلچر دیکھا ہے، مجھے اس کلچر کا پتہ ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ وہ جو رورل طبقہ ہے کہ انہوں نے جا کے، مائٹ بھی آپ میں سے 90% لوگوں جو ہے وہ کسی یورپ کنٹری یا پھر آؤٹ آف کنٹری گئے ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ تھرڈ لیمیٹیشن یہی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ کلچر اینڈ ہیومن فریڈم،
اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. اس کا کنسٹرینٹ تو یہ ہے کہ ہم کلچر کے قیدی ہیں. We cannot live without culture, therefore we have to accept it. ہم کلچر کے بنا نہیں جی سکتے, ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا. We are the prisoners of culture. یہ کنسٹرینٹ ہے. اب فریڈم ہمیں کیا ملتی ہے؟ فریڈم یہی ملتی ہے کہ ہم اپنی دنیا بنائیں اور اپنا ایک جہان بنائیں جس کے لوگ شانہ بشانہ ہو جائیں. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کے لیکچرز کو سننے کے لیے اور سوشیالوجی، اکنامکس، میتھ 201، 301 اور 304 کے لیکچرز میں نے بنائے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. سبسکرائب کیجئے گا چینل. اللہ حافظ.